الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النور اور سورۃ النساء سے ایک ایک آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان کو کوئی دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نافرمانی کی پاداش میں دو باتوں میں سے ایک یا دونوں بالترتیب ہو سکتی ہیں۔ یا آدمی کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے اور فتنوں سے بچ گیا تو عذاب علیم کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں با اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت بشرطے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دیں۔ اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کا حل پھر تلاش کرو۔ یہی بات بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بات اچھی ہے کہ اس کا انجام بہتر ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے تھوڑے سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، اسی سلسلے میں آج بھی آپ سے گفتگو ہونی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ بھی رہی کہ آپ حاکم وقت تھے، حکمران تھے۔ آپ آج کی اصطلاح میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن آج جیسے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ
صدر مملکت تھے آج کی اصطلاح میں، لیکن یہ صرف اصطلاحی نام ہیں، اصل بات تو یہ کہ آپ اللہ کے نمائندے تھے اور یہ ساری حیثیتیں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بادشاہ تھے اور ایسے بادشاہ کہ جب آپ نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو انتہائی پستی میں گری ہوئی قوم کو ہم دوش ثریا کر دیا، بہت بلندی پہ لے گئے۔ آپ ایک ایسے ملک میں مبعوث ہوئے اور اقتدار سنبھالا کہ جہاں امن کا نام و نشان نہیں تھا، سال کے 8 مہینے بدامنی کے گزرتے تھے اور صرف 4 مہینوں میں قدر امن ہوتا تھا جو حرمت والے مہینے ہیں، باقی لوٹ مار، قتل و غارت گری، عصمت دری، جو دنیا کی برائی تھی اس سوسائٹی میں تھی۔ آپ نے بہت کم عرصے میں ہر چیز کو بدل ڈالا، یعنی بدامنی کو امن سے بدل ڈالا، بدحالی کو خوشحالی سے بدل ڈالا، اور جو ڈاکو چور و چکے تھے ان کو ایسا امانت دار بنا دیا کہ جن کی امانت پہ رشک کیا جا سکتا ہے، جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے دوسروں کے لیے خون بہانے پہ تیار ہو گئے، جو دوسروں کے ہاتھ سے لقمہ چھینتے تھے وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کا شکم سیر کرتے تھے۔ جہاں انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی وہاں جانوروں کی قدر و قیمت کا بھی احساس ہونے لگا۔ جہاں کسی بات میں کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا تھا اب ہر چیز میں ذمہ داری محسوس کرنے لگا۔ جہاں کوڑی کوڑی میں غلام باندیاں بکتے تھے اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، وہی غلام تو رہے لیکن ان کو سرداری کے مقام پر بٹھا دیا گیا۔ جہاں بچوں کو یا تو بھوک کے اندیشے سے کہ ان کو کون کھلائے گا قتل کر دیا جاتا تھا، اور بالخصوص لڑکیوں کو اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ کل کو کوئی مانگنے کے لیے آئے گا تو کیسے ہم اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کریں، کس طریقے سے اس کو اپنا داماد بنائیں، تو زندہ ہی بچی کو کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ تو اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اس بچی کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ باعث رحمت بنا دیا گیا، باعث عزت اس کو قرار دیا گیا۔ بہرحال ہر چیز سرزمین عرب پر انتہائی خرابی کو پہنچ گئی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کو چلا کر بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکہ مکرمہ میں تو محکومیت تھی، آپ پر آپ کے ساتھیوں پہ جبر تھا، وہاں تو کسی حکومت کا اور کسی قانون کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو آزادی نصیب ہوئی،
اور وہیں ایک اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ مکی زندگی نبوت کی 13 سال ہے اور مدنی زندگی حضور کی 10 سال ہے، تو 10 سال ہی آپ کو حکمرانی کرنے کا موقع ملا۔ 10 سال ہی آپ بادشاہ کے لیجئے، صدر مملکت کے لیجئے، حاکم وقت کے لیجئے، 10 سال کا عرصہ، اور وہ بھی ایسا کہ دشمن نے 10 سالوں میں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا، پے در پے جنگیں، پے در پے لڑائیاں، جی۔ تو بڑا وقت آپ کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤ میں بھی گزرا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ایسی شاندار حکومت قائم کی کہ جس کی مثال نہ پہلے مل سکتی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود مدینہ منورہ میں ہوا تو بحیثیت حاکم وقت کے، بادشاہ وقت کے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کہ مقامی طور پر امن ہو جائے۔ دیکھیے، امن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر بدامنی میں کام ہوتا تو پھر مکہ میں بھی ہو چکا ہوتا، کیونکہ قرآن حکیم کا زیادہ حصہ تو مکہ میں نازل ہوا ہے، لیکن وہاں امن نہیں تھا۔ امن نہیں تھا، اس لیے کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے کسی بھی کام کے لیے امن شرط ہے۔ جس ملک میں امن نہیں ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قیام امن کو حضور علیہ السلام نے ترجیح دی۔ سب سے پہلے قیام امن کے لیے آپ نے مدینہ منورہ کے اندر اور آس پاس بسنے والی قوموں کے درمیان امن کا ایک معاہدہ کیا۔ ساری قوموں کو آپ نے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، مذہب اپنا اپنا ہے، دین اپنا اپنا ہے۔ یہودیوں کا یہودی دین ہے، عیسائیوں کی عیسائیت ہے، مشرکوں کا اپنا ہے، مسلمانوں کا اسلام ہے، یہ اپنی جگہ میں ہے، لیکن ہم ایک ایریے میں بستے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، اس لحاظ سے ہم وطن ہیں۔ ہم مسلک تو نہیں، ہم وطن ہیں۔ جب ہم وطن ہیں تو ہمیں اپنی اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم سب ایک ایسا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم سب اس ایریے میں امن کے ساتھ رہیں گے، بیرونی دشمن کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے، اور یہ کہ ہم آپس میں ہی لڑیں گے بڑھیں گے نہیں، اور ہم کسی بیرونی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کا معاہدہ آپ نے لکھا اور اس پہ یہودیوں نے بھی سائن کیا۔ مدینہ کے باشندے زیادہ تر وہی تھے، مسلمانوں کے سائن بھی ہوئے، اور پھر جو آس پاس کی قومیں تھیں انہوں نے بھی اس معاہدے امن پہ سائن کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس ایریے میں امن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہی لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، وہی قومیں آپس میں لڑتی بھڑتی تھیں، لیکن آپ نے ان کو یکجا کر دیا۔ یہ کرنے کے بعد اگرچہ پھر بھی دشمن نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور آپ کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 26 جنگوں میں خود شریک ہونا پڑا، اور اس کے علاوہ قیام امن کے لیے کئی آپ نے فوجی دستے روانہ کیے، تو یہ سارے کوئی 80-82 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن اور پروگرام جو اللہ کے دین کی اشاعت کا تھا، یہ آسانی کے ساتھ ہوتا چلا۔ اگرچہ اس معاہدے کی پابندی پھر یہودیوں نے نہیں کی، اور جنگ احد ان کی نقض عہد کی وجہ سے ہی ہوئی، جنگ احزاب میں بھی انہی کی وجہ سے ہی، لیکن اس کا نتیجہ بھی کیا ہوا کہ بالآخر
عہد توڑنے کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکلنا بھی پڑا جی۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن 6 ہجری میں جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ والوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تو مکہ والوں کے ساتھ بھی ایک آپ کا معاہدہ ہوا جی۔ اب اس طریقے سے یعنی کیونکہ مکہ ایک سنٹر تھا پورے عرب کا، اور سب سے زیادہ آپ کی مخالفت مکہ والے کرتے تھے، جب ان کے ساتھ بھی امن کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ کم سے کم ہم 10 سال ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ ہمارا آنا جانا ہوگا جی، تو اس سے اور فضا زیادہ ہموار ہوگی اسلام کے بارے میں۔ اب مکہ والے مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ والے مکہ جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے باتیں سن رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے پہلا کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیام امن کے لیے جن جن قوموں سے بھی امن کا معاہدہ ہو سکتا تھا آپ نے امن کا معاہدہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے کہ یہودیوں نے توڑا تو 2 سال کے بعد مکہ والوں نے بھی وہ معاہدہ توڑ دیا، جس کی پاداش میں پھر آپ نے حملہ کیا مکہ پر، اور مکہ فتح ہو کر جیسے کہ پورا عرب فتح ہو گیا جی۔ خیر، مکہ والوں سے جب معاہدہ ہوا سن 6 ہجری میں، تو ایک طرح سے عرب میں چین ہو گیا۔ اس زمانے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو اور حکومتیں تھیں ان کو دعوت اسلام کے لیٹر لکھے 7 ہجری میں، اور یہ بڑا عظیم الشان کام تھا، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی رابطہ کرے جی، ان سے تعلقات بھی بڑھائیں اور ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے جائیں۔ چونکہ یہ تو نری خالی حکومت ہی تو نہیں تھی نا، یہاں تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ اس لیے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرصت کے زمانے میں دوسری سلطنتوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے، سفیر بھیجے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے خطوط کا خیر مقدم کیا، جو صاحب علم تھے، جن میں تعصب نہیں تھا، اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کچھ ایسے بدنصیب بھی تھے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اکثر نے دعوت کو قبول کر لیا، یا جس نے نہیں بھی کیا تو کم از کم ان کو پتہ چلا کہ عرب میں ایک مستحکم حکومت ہے جو ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ان میں ایک شاہ نجاشی کو لکھا۔ نجاشی یہ موجودہ جو ایتھوپیا ہے نا، تو یہاں کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کو حبشہ کہتے تھے۔ تو حبشہ کا بادشاہ اسحمہ نجاشی، اس کو حضور نے، یہ عیسائی مذہب کا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں جب صحابہ کرام پر مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو حضور نے اسی ملک میں صحابہ کو ہجرت کر کے جانے کی اجازت دی تھی، اور فرمایا تھا کہ وہ گو کہ عیسائی ہے لیکن عدل و انصاف رکھتا ہے تو تم وہاں چلے جاؤ، اور واقعی اس نے آنے والے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا، ان سے اسلام کی تعلیمات بھی حاصل کی، انہی کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام رچ بس گیا۔ یہاں تک کہ حضور کا لیٹر جب چلا گیا تو وہ تو پہلے سے مسلمانوں کے حالات سے باخبر تھا، تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ جو حاکم وقت اسلام قبول کر لیتا اس سے حکومت چھینتے نہیں تھے کہ جاؤ تم اتر جاؤ، اب میں اپنا نمائندہ بھیجنی، اسی کو حاکم رکھتے تھے کہ تم ہی حکومت کرو۔ اس لیے کہ اسلام کا مقصد کوئی ملک گیری تو نہیں، قتل و غارت گری تو نہیں،
فتنہ فساد تو نہیں، قیام امن ہے، اور امن اسی میں ہے کہ کسی ملک کا حاکم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو خیر نجاشی برقرار رہا، حضور سے ملاقات اس کی نہیں ہوئی، اس لیے وہ صحابی تو نہیں، تابعی ہے، صحابہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ واحد بادشاہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھائی، ٹھیک ہے، غائبانہ۔ ایک تو اس لیے غائبانہ پڑھائی کہ اس کی نماز جنازہ وہاں پڑھنے والا تھا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بہت کم مسلمان ہوئے، جی، تو اس لیے نماز جنازہ پڑھنے والا اور تعلیمات والا کوئی نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے کو معجزانہ طور پر حضور علیہ السلام کے سامنے کر دیا تھا، تو یہ ایسا غائبانہ بھی نہیں تھا کہ پتہ ہی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جنازہ سامنے رکھا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ بحرین کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے بھی دعوت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا، اور پبلک کا بھی بہت بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ اور عمان یعنی مسقط و عمان کے بادشاہ کو آپ نے لیٹر بھیجا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر اور بڑی فہم رکھنے والے صحابی ہیں، ان کو یہ خط دے کر بطور سفیر بھیجا۔ ان کی ملاقات شاہ عمان کے بھائی سے ہوئی، گفت و شنید ہوئی اسلام کے بارے میں، تو بھائی نے کہا کہ یہ دین تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے قبول کرنے سے ہماری حکومت جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں وہی تھا کہ اسلام قبول کیا تو حکومت چھین لی جائے گی، یہ خیال تھا۔ خیر اس نے اپنے بھائی کو بتایا، اور دوسرے دن بھائی سے حضرت عمر کی ملاقات کرائی، تو بھائی نے پہلے تو بڑے سخت لفظوں میں کہا کہ دیکھو میں کیسے اس دین کو قبول کروں یا ان صاحب کے اقتدار کو قبول کروں جب کہ ابھی تک اس کی فوجیں ہماری سرحد تک آئی نہیں ہیں۔ اگر یوں ہی اس کی بات مان لوں تو دنیا میں کمزور بادشاہ سمجھا جاؤں گا کہ جی بغیر مقابلے کا مان گیا، اور اگر بالفرض اس کی فوجیں یہاں آ بھی جائیں تو میں ایسا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا کہ پتہ چل جائے گا کہ کس سے مقابلہ ہوا۔ اس کی بات تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں مانتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میرا کام تو پیغام پہنچانا تھا۔ اس نے کہا نہیں جانا نہیں ہے، تم ایک دن اور ٹھہرو اور ہم مزید اس لیٹر پہ غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر حضرت عمرو بن عاص کو بادشاہ نے خود طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا میں مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے۔ ثمامہ جو نجد کے حاکم تھے ان کو خط کیا تو مسلمان ہو گئے۔ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر تھے، ان کو خط کیا تو مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے کچھ اور تھے اور کچھ نے نہیں بھی مانا، لیکن بڑی سلطنتیں اس زمانے میں دو ہی تھیں کہ باقی ساری سلطنتیں ان کے ماتحت تھیں۔ مشرقی دنیا میں جتنی حکومتیں تھیں وہ ایرانی حکومت کے ماتحت تھیں۔ ایران اس وقت ایک بڑی قوت تھی، تو ہمارا ہندوستان، جی چائنا، افغانستان اور یہ پیچھے کی رشیا تک کی حکومتیں چھوٹی بڑی جتنی بھی تھیں، اگر آزاد تھیں تو بھی یہ ایران کے بلاک میں شامل تھیں، اور اگر آزاد کچھ ایسی تھی کہ وہ باقاعدہ یعنی ان کے گورنر تھے۔ یہاں تک کہ عرب کا بعض علاقہ یعنی یمن یہ بھی ایرانی سلطنت کے ماتحت تھا، یہاں بھی اس کا گورنر تھا۔ اور مغربی دنیا یہ روما سلطنت قیصر اس کے ماتحت تھی، یہ حبشہ وغیرہ، یہ مصر
جی اور جتنی بھی حکومتیں تھیں یہ سب. تو بہرحال قیصر اور کسریٰ یہ لقب ہیں جی دو سلطنتوں کے بادشاہوں کے. تو ان کی ماتحت تھی مشرقی دنیا اور مغربی دنیا. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کو بھی خط لکھا. کسریٰ کے نام ایران کے بادشاہ کے نام خط لکھا, دعوت اسلام دی. جب آپ کا سفیر پہنچا, خط دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا, آگ بگولا ہو گیا, اور انتہائی غصے میں اس نے کہا اچھا میری پبلک کا ایک آدمی مجھے لیٹر لکھتا ہے. خط پھاڑ دیا اور اپنے گورنر یمن والے کو خط لکھا کہ اس طرح مجھے خط آیا ہے, تم فوجی دستہ بھیج کے اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچا دو. ہوتا کون ہے بھائی مجھے خط لکھنے والا؟ خیر حضور کا سفیر آ گیا, بتایا کہ حضور ایسی بات کی اس نے خط کے ساتھ. حضور نے فرمایا میرا خط نہیں پھاڑا, مزق ملکہ, اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. میرا خط کیا پھاڑا, اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. چنانچہ گورنر نے ایک فوجی دستہ اور ایک آفیسر بھیجا, اس کو حکم تھا. جب یہ لوگ طائف پہنچے صنعاء سے, تو طائف کے لوگ بھی حضور کے شدید مخالف تھے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ان کو اپنی حکومت کا مزہ آئے گا, اب تو اس نے سلطنت کسریٰ سے ٹکر لی ہے, اب تو یہ ہوگا وہ ہوگا. خیر وہ بڑے خوش ہوئے, یہاں تک کہ یہ وفد مدینہ پہنچا, حضور سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیسے آنا ہوا, کس طریقے سے آئے؟ کہا وہ تو کل مر چکا ہے. کس کا حکم لے کر آئے بھائی, وہ تو کل مر گیا ہے. تو چنانچہ اسی رات مر گیا تھا زہر کھا کر. کسریٰ کا یعنی کسریٰ خسرو پرویز زہر کھا کے مر گیا تھا اس دن, جس کی صبح کو اس کے فوجی دستہ پہنچا حضور کی گرفتاری کے لیے. خیر یہ لوگ ناکام واپس چلے گئے. جب وہ مر گیا تو ایرانیوں نے اس کی بیٹی کو تخت شاہی پہ بٹھا دیا, پوران دخت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پتہ چلا کہ ایسا ہوا. آپ نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ, وہ قوم کبھی بھی فلاح اور مراد کو نہیں پہنچ سکتی جو اپنی سربراہ مملکت کسی عورت کو بنائے. کہ یہ ان کی ناکامی کی نشانی ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہے, اور یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں نے پورا ایران فتح کر دیا. بڑی سلطنت ختم ہو گئی ساری, اسلام کی گود میں آ گئی. اس کے بعد اس گورنر نے اپنے بادشاہ کے مر جانے کے بعد, اور یہ خبر جب فوجیوں نے جا کے دی نا کہ وہ تو یہ کہتے کہ وہ مر گیا ہے, تو اس نے خود حضور علیہ السلام کے حالات کے بارے میں تحقیق کی کہ بھئی ہیں کون ہیں, کیا تعلیم ہے, کیا کچھ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوزیشن اس کے سامنے واضح ہو گئی تو وہ گورنر مسلمان ہو گیا, یمن کا گورنر مسلمان ہو گیا, اور اس کی وجہ سے بہت بڑا حصہ بھی یمن کا مسلمان ہو گیا. دوسرا بڑا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ وہی قیصر کو, جس کا دارالحکومت تھا استنبول, قسطنطنیہ. دراصل سلطنت روما جو ہے اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر کہیں یا کیپٹل کہیں وہ تو اٹلی تھا یورپ میں, لیکن بعد میں یہ سلطنت ٹوٹ کر دو حصے بن گئی. تو ایک روما جدید بن گیا جس کا دارالحکومت استنبول ہے, اور ایک قدیم رہا وہی اٹلی. لیکن یہ جو جدید روما بنا یہ زیادہ پاورفل تھا, اصل قوت یہیں پر تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا. حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر گئے. قیصر کے اصل حکومت تو یورپ میں تھی,
لیکن عرب کا کچھ حصہ بھی اس کے ماتحت تھا، یعنی شام، فلسطین، یہ اس کا مقبوضہ علاقہ تھا، جیسے کہ ایران کا یمن تھا۔ تو ان دنوں یہ یہاں پر آیا ہوا تھا۔ خط اس کو پہنچا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، یہ تو مشرک تھا، وہ عیسائی تھا، اس کو ساری چیزیں معلوم تھی، علم بھی رکھتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے۔ جب حضور کا خط ملا تو اس نے ایک بہت بڑا دربار اس کے لیے منعقد کیا۔ اس دربار میں سفیر کو بھی بلایا گیا، اسی میں وہ خط پڑھا گیا جی، اور سفیر سے گفتگو بھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے۔ پھر اس نے مزید حضور علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اپنے کارندوں نمائندوں سے کہا کہ اس علاقے میں اگر مکہ کا کوئی اور آدمی آیا ہوا ہونا تو ذرا اس کو بھی بلا کر لاؤں، یہ تو ان کا سفیر ہے، تو اس سے بھی ذرا ان کے بارے میں تحقیقات کروں۔ تو اتفاق سے اس زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے سخت ترین مخالف، بعد میں تو وہ صحابی ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابو جہل کے بعد ان کے جانشین تھے، اور ساری جنگوں میں انہوں نے قیادت کی، مکہ والوں میں سخت مخالف تھے، وہی ایک تجارتی وفد لے کر شام گئے ہوئے تھے، تو انہی کو پکڑ کے لے آئے، ان کے ساتھ ان کے قافلے کے لوگ بھی آ گئے، کہا جی یہ ہیں۔ اس نے پوچھا لیڈر کون ہے؟ کہا یہ ابو سفیان ہیں۔ اس نے ان کو بٹھایا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے چند سوالات کروں گا، لیکن آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دینے ہیں۔ ان کے قافلے والوں سے کہا اگر یہ کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں تو تم مجھے بتا دینا، پھر کسی سوال کا غلط جواب دیں تو تم بتا دینا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ کہتے ہیں میں نے دل میں تو بڑی پلاننگ کی تھی کہ میں یہ کہوں گا، یہ ان کے خلاف کہوں گا، لیکن جب یہ کہا کہ بھائی تم بتا دینا تو اب مجھے سچ کے بغیر کچھ نہ سوجا، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا اپنے ساتھیوں میں۔ تو خیر اس نے سوالات کیے کہ بتاؤ جو مدعی نبوت ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی قومی حیثیت کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ سب سے عظیم قوم کے فرد ہیں، سب سے بڑی قوم قریش کے فرد ہیں، جو معزز قوم۔ تو قیصر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور نبی ہمیشہ وقت کی عظیم تر قوم میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی پیروی کرنے میں کوئی شرم اور عار نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کسی اور نے بھی کوئی، یعنی قریش میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی کنگ گزرا ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں گزرا۔ کہا اگر کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید یہ آدمی نبوت کا دعویٰ کر کے اس کی برابری چاہتا ہے۔ اچھا یہ کہو کہ اس کے باپ دادوں میں بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں اگر کوئی باپ دادے میں بادشاہ گزرا ہوتا تو بھی میں سمجھتا کہ شاید یہ شخص نبوت کے رستے سے اپنے باپ دادے کا منصب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ جو آدمیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو مطلب پھر اس کا دعویٰ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے حلقے میں داخل ہونے والے لوگ کبھی نکلے بھی ہیں؟ اس کو نبی مان کر کوئی ہٹا بھی ہے؟ کہا نہیں، جو آیا ہے وہ نہیں ہٹا۔ کہا نبی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس دل میں بیٹھ جائے تو وہ پھر نکلا نہیں کرتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں کہ گھٹا بھی کا بڑھتے جا رہے ہیں؟
کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا اس کا کبھی مقابلہ بھی ہوا ہے، جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہیں؟ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا تھا کہ جی کبھی وہ کامیاب ہوئے، کبھی ہم کامیاب ہوئے، یعنی بدر میں وہ کامیاب ہوئے، احد میں ہم کامیاب ہوئے۔ کہ بالکل ایسا ہی ہے، انبیاء کرام کو جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے، لیکن آخری نتیجہ نبی کے حق میں ہی نکلتا ہے۔ یعنی ہر سوال کے جواب پہ قیصر تبصرہ بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ۔ کہ اچھا کبھی اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے، ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، تو اس نے کبھی توڑا ہے؟ کہ نہیں جی ابھی تک تو کوئی ایگریمنٹ نہیں توڑا، ہاں ابھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، پتہ نہیں دیکھے کیا ہوتا ہے۔ کہتے بس میں یہی ایک جملہ کہہ سکا اور میں کچھ نہیں کہہ سکا، اس پہ کوئی اس نے تبصرہ نہیں کیا۔ بہرحال پھر کہتے ہیں ہمیں وہاں سے نکال دیا اس حال سے، اور اس کے بعد وہ پورا لیٹر اپنے پورے مجمع کے سامنے اس نے پڑھا، اور پھر لوگوں نے بڑا شور مچایا۔ یعنی اس کا دل کرتا تھا اسلام لانے کے لیے، لیکن حکومت جاتی تھی، حکومت جانے کے خطرے اسلام قبول نہیں کیا، ورنہ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس نبی کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھلایا کرتا، کاش میں وہاں ہوتا تو اس کے پاؤں دھلایا کرتا۔ اور پھر قوم کا نظریہ معلوم کرنے کے لیے اس نے ایک سوال کیا، لیکن قوم بگڑ گئی ساری کی ساری۔ جب بگڑتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس نے اپنا نظریہ بدل لیا، ورنہ ہو سکتا کہ وہ یعنی مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کی بدقسمتی ہے۔ تو خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا جتنے بھی اس وقت سلاطین تھے، آس پاس کی چھوٹی بڑی حکومتیں، ان سب کے ساتھ روابط کیے، دعوت اسلام کے لیٹر لکھے، اور کئی ایک نے دعوت قبول کی، کسی نے نہیں بھی کی۔ تو آپ نے مصر کے سلطان مقوقس کو بھی لیٹر لکھا۔ یہ اسکندریہ اس وقت تو قاہرہ نہیں تھا، دارالحکومت اسکندریہ تھا۔ تو آپ کا سفیر وہاں پہنچا، اس نے خط پڑھا، اور سفیر کی بہت بڑی عزت اور توقیر کی۔ وہ بھی عیسائی مذہب تھا، علم رکھتا تھا، اس کو پتہ کیا کہ نبی نے آنا ہے۔ تو جناب ابو سفیان کو بھی قیصر نے کہا اگر تو نے یہ باتیں کہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہی ان میں، تو ایک دن اس کا اقتدار یہاں تک پہنچے گا جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ یہ اس کو کہہ دیا تھا، اس کا اقتدار یہاں یعنی ملک شام تک بھی ان کا اقتدار آئے گا۔ اسے کیا پتہ کہ اس کا اقتدار تو تیری سلطنت روما تک بھی جائے گا، لیکن باہر اس کا خیال تھا۔ تو اسکندریہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بڑی تعظیم کی، اور اس کو ہاتھی دانت ڈبے میں بند کر کے اوپر سیل لگا کر خزانے میں محفوظ کر کے رکھ دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو باعزت طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا۔ اس میں 2 باندیاں، ایک خچر دلدل کے نام سے مشہور تھی جی، اور کئی چیزیں ان کو یعنی گفٹ میں حضور کے لیے بھیجی، لیکن بہرحال اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح جنہوں نے نہیں کیا تو سوائے کسریٰ کے سب نے آپ کے خط کی تعظیم کی، سفیر کی بھی تعظیم کی، لیکن بھائی کئی ایسے تھے خوش نصیب جنہوں نے قبول کیا اسلام کو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران کے، مطلب کہ آپ نے روابط قائم کیے اور وسعت دی سلطنت کو، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی اقتدار کو آپ نے نہیں چھیڑا، اس لیے کہ آپ کا مقصد اقتدار لینا نہیں تھا بلکہ دعوت دینی مقصود تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بادشاہ وقت ہے، میں بادشاہ اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ موجودہ جو سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، اس میں تو جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو لوگوں سے رائے لینی پڑتی ہے، لوگوں کے مشوروں پہ چلتا ہے، لیکن اللہ کا نبی لوگوں کی رائے پہ نہیں چلتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم پہ چلتا ہے۔
تو جس طرح موجودہ زمانے میں بادشاہ یا پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی زبانی قانون ہوتی تھی، ان کے اشاروں پہ حکومت چلتی تھی، تو یہاں اللہ کے حکم پہ حکومت چلتی تھی، اللہ کی مرضی کی حکومت چلتی تھی۔ حضور تو اللہ کے نمائندے تھے، اس لحاظ سے ہم آپ کو بادشاہ کہتے ہیں جی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت تھے، لیکن آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ اس لیے پیغمبر کریم علیہ السلام بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے، جس کا تصور بھی کہیں نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو معمولی سا بھی افسر ہوتا ہے تو اس کی بھی شان آپ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر اقتدار ہے، عجم آپ سے خوف زدہ ہے، آپ کا روب ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نشست کوئی مخصوص نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی ٹیبل ہے، نہ کوئی آپ کے لیے الگ کارپٹ ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر یوں گھل مل کے بیٹھ جاتے تھے جیسے آپ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نئے آدمی کو آ کر تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ پبلک کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ مسجد نبوی کی خالی بغیر چٹائیوں کے زمین پہ آقا تشریف رکھتے تھے، یہ آپ کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں بچھتا تھا، نہ بچھاتے تھے آپ۔ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ میں حاکم کون ہے۔ تو بے حد سادہ زندگی ہوئی، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بحیثیت افسر اعلیٰ ہونے کے، کمانڈر ان چیف ہونے کے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ فوجیوں کے ساتھ کیا تھا؟ ہر کام میں ان کے ساتھ شریک۔ تو اسی طریقے سے بادشاہ وقت ہونے کے باوجود بھی ہر کام میں آپ پبلک کے ساتھ شریک۔ اسی کچے فرش پہ بیٹھ کے رحمت عالم لیکچر بھی دیا کرتے تھے، تفسیر بھی بیان کرتے تھے، اسی پہ بیٹھ کے آپ فیصلے بھی کرتے تھے جی، اور وہیں سے فوجی بھی تیار ہوتی تھیں، وہیں سربراہان مملکت کو خط بھی لکھے جاتے تھے، اسی فرش پہ غیر ملکی وفد بھی ملاقات کے لیے آتے تھے تو وہیں ملاقات ہوتی تھی۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جی، اس کا نام ہے وفود، اسی کے پاس حضور بیٹھتے تھے، وہیں باہر کے وفد آ کے آپ سے ملاقات کرتے تھے، وہیں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی۔ نہ اس کے لیے کوئی مخصوص دفتر ہوتا تھا، نہ کوئی لائبریری ہوتی تھی، نہ اس کے اندر کوئی مخصوص ساز و سامان ہوتا تھا، بس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیل، ایک مہر، ایک انگشتری، ایک رنگ بنا رکھی تھی جو پہلے کبھی نہیں بنائی۔ جب دوسرے بادشاہوں کو لیٹر لکھنے شروع کیے اس وقت بنائی، اور وہ بھی اس ضرورت کے تحت بنائی کہ لیٹر وہی قبول ہوتا تھا جس پہ سیل ہوتی تھی۔ تو اس رنگ میں آپ کا نام مبارک کندہ تھا محمد الرسول اللہ، بس تو اس لیے وہ بنائی تھی، کسی شوق کے تحت نہیں، تو وہ لگاتے تھے۔ تو وہ سارے کام میں نے کہا مسجد کے اس حال میں ہوتے تھے، اس میں الگ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ آپ تو ہر چیز کے لیے الگ کمرہ ہے، الگ ساز و سامان ہے، لیکن آقا اتنے سادہ تھے۔ اسی طریقے سے خورد و نوش کے معاملے میں، اسی طریقے سے آپ کی رہائش کا معاملہ، آپ کے جو حجرات تھے، یعنی آپ کے جو اپارٹمنٹ تھے مسجد کے چاروں طرف ساتھ ساتھ ملے ہوئے، ہر بیوی کو ایک کمرہ دیا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا سادہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں، کیونکہ یہ تابعین صحابی بھی تو نہیں ہیں، اپنے زمانے میں ایک دفعہ گیا تو کمرے کی چھت اتنی کم چھوٹی تھی کہ مشکل، یعنی اگر لمبا آدمی ہو تو چھت سر پہ لگے، اور ساز و سامان اس سے بھی کم، اور آپ سلطان عرب ہیں۔
گھر کی پوزیشن یہ ہے. خوراک کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کئی کئی دن تک پیٹ پہ پتھر باندھے بھوکے ہیں. تو کیا نبی کریم علیہ السلام زیادہ اچھی خوراک نہیں کھا سکتے تھے؟ نہیں کھا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دنیا کو نمونہ بتانا تھا. اگر آپ عمدہ خوراک کھاتے اور اچھی زندگی، لگژری زندگی گزارتے تو پھر لوگوں کے لیے کیا نمونہ ہوتا؟ پھر غریب بیچارے کیا کرتے؟ آج غریبوں کی تسلی کا سب سے بڑا سامان تو یہ ہے کہ ہمارے آقا سلطان عرب، بلکہ دونوں جہانوں کے سلطان، وہ بھی تو سادہ زندگی گزارتے تھے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی تسلی کا باعث ہے. تو برادران محترم، حکومت ایسی، روب داب ایسا، اور سادگی کا یہ عالم. تو ایک نمونہ حضور پیش کر کے تشریف لے گئے دنیا سے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں جو اس نمونے کو بھولے ہوئے ہیں. آج ہم میں کم سے کم آمدنی والا شخص بھی بہتر سے بہتر زندگی کے خواب دیکھتا ہے، اور جو زیادہ مالدار ہیں ماشاءاللہ ان کی تو بات ہی کیا ہے. آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اس نبی کے امتی ہیں؟ ہم تو دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، یہ دکھ بیان آپ سے نہ کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ دکھ ہوتا ہے. یعنی لوٹ کھسوٹ تو دنیا میں ہر جگہ ہی ہے، کہیں نچلی سطح سے ہے، کہیں اوپر کی سطح سے ہے. لیکن ہمارے ہاں جو دھوم مچی ہوئی ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ اللہ کے سامنے کوئی جواب دی کا خیال ہے، اور نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا کوئی گوشہ ہمارے سامنے ہے. سیرت کے جلسوں کا افتتاح یہ حضرات کرتے ہیں اور شاندار کرسیوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور شاندار لفظوں میں کلمات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو احساس نہیں کہ ہمارے آقا کی زندگی کیسی تھی. وہ بھی تو ایک اقتدار کا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر وہاں سے آواز آتی ہے کہ دین اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے تاکہ ہم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے. بھئی یہ تو سیاست ہے، وہ دین ہے. کہتے ہیں جیسے کہ چرچ اور اقتدار الگ ہے تو مسجد اور اقتدار بھی الگ ہونا چاہیے. یہ آوازیں بھی سننے کی ملی ہیں. تو بھائی چرچ اور اقتدار تو الگ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ یعنی بائبل اس طرف آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی. لیکن آپ قرآن حکیم کو کیسے الگ کریں گے اقتدار سے؟ اس لیے کہ قرآن اور اسلام تو پوری زندگی کا ضابطہ ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں. یا تو ہمت کرو اور وہ ساری آیتیں نکال دو جو اقتدار سے متعلق ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بائبل نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھو قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کے ہم ہی محافظ ہیں. اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرمایا تھا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ ہم نے خود ان لوگوں کو کتاب اللہ کا محافظ بنایا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت تم خود کرو. اس کا نہیں کہا کہ تم خود کرو مسلمانوں، کہا اس کی ہم خود کریں گے. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تا قیامت کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اس میں سے نکالا جا سکے. جب نہیں تو پھر قرآن تو رہنمائی کرتا ہے جی زندگی کے سب سے نیچے حصے سے ہائی کلاس تک. ساری زندگی
کے بارے میں ضابطہ موجود ہے، قانون موجود ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو اس سے الگ کریں گے؟ الا یہ کہ قرآن کو آپ بالائے طاق رکھ دیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں تو گزاریں، جیسے کہ آپ گزار رہے ہیں، لیکن اس کو لائیں گے سامنے تو وہ تو رہنمائی کرے گا کہ حکومت یوں کرنی ہے، جج بنو گے تو یوں فیصلہ کرنا ہے، تاجر بنو گے تو یوں تجارت کرنی ہے، معیشت یوں ہے، معاش یوں ہے، تو ساری چیزیں بتائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے برکت کے لیے جی، اور ایصال ثواب کے لیے، دکان اور مکان کی برکت کے لیے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ہمارا راہبر و رہنما ہے اور یہ صراط مستقیم کی اور یہ زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید کو راہبر و رہنما بنائیں اور اس کے زیر سایہ اپنی زندگی کا سارا نظام چلائیں، مسجد کا بھی، مدرسے کا بھی، عدالت کا بھی جی، مارکیٹ کا بھی، اور سیاست کا بھی، حکمرانی کا بھی۔ اور ہمیں کم از کم کچھ پاسداری تو کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کی حیات طیبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے چلو۔ اور ہم نے حضور کی زندگی میں ساری چیزیں سمٹ کے رکھ دی ہیں۔ حضور تاجر بھی رہے، ٹھیک ہے، حضور زاہد اور عابد بھی رہے، حضور باپ بھی رہے، آپ بیٹے بھی ہوئے، آپ شوہر بھی ہوئے جی، آپ داعی برحق بھی ہوئے، آپ کمانڈر ان چیف بھی ہوئے، آپ حاکم وقت بھی ہوئے، آپ معالج اور ڈاکٹر بھی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعری بھی ہوئے۔ تو کون سی زندگی ایسی ہے آپ بتائیں کہ یہاں حضور کی سیرت ہماری رہنمائی نہیں کرتی اور یہاں ہمیں کسی اور سے لینا ہے یا ہم نے اپنی مرضی سے چلنا، کوئی ایسا گوشہ بنا کے بتائیں۔ جب نہیں ہے زندگی کا کوئی گوشہ جو حضور نے تشنا چھوڑا ہو، خالی چھوڑا ہو، تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جی، میں اگر درزی کو کپڑا دیتا ہوں، اپنا ناپ بھی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنا کرتا بھی دیتا ہوں کہ یہ لو، مجھے بعین ہی اس جیسا کرتا سی کر دو، تو یوں کپڑا دے دوں اور وہ کسی ڈھنگ کا سی ہے تو مجھے پھر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ میرا ناپ لے لے میرے سامنے، پھر بھی تھوڑا بہت فرق ہو جائے تو، لیکن میں ساتھ میں کرتا بھی پیش کر دوں کہ ہو بہو ایسا، اور پھر بھی اس سے ہٹ کے سیے، تو اعتراض کا حق ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو حضور علیہ السلام کو حضور نے آئیڈیل زندگی بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ سب زندگی کے جتنے طبقات ہیں سب کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا یہ حق حاصل نہیں کہ کل ہم سے پوچھیں قیامت کے دن کہ یہ نمونہ بھیجا تھا، تم کون سا نمونہ لے کر آئے ہو؟ یہ مجھے قبول نہیں۔ حق ہے، پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہم زندگی کے جس گوشے سے بھی متعلق ہیں، کم از کم اس گوشے میں حضور کی سیرت کی سٹڈی تو کریں نا۔ میں تاجر ہوں تو کم از کم حضور کی تجارت کو تو پڑھوں۔ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں تو حضور کی لیڈرشپ کو تو پڑھ کے دیکھوں۔ میں امام بننا چاہتا ہوں تو حضور کی امامت کو تو پڑھ کے دیکھوں۔ میں مدرس اور ٹیچر بنتا ہوں تو حضور کی وہ زندگی تو پڑھ کے دیکھوں۔ لیکن ہمیں کیا غرض ہے اس سے؟
ہم تو دوسروں کے نقال بنے ہوئے ہیں، ان کی تعریفوں کے لیے زمین آسمان کے قلابے بناتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ بھائی یہ سب کچھ تو آپ کے آقا نے کہا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو برادران محترم، بہرحال میں نے عرض کیا کہ اسلام پوری زندگی پر حاوی ہے، اور حضور علیہ السلام نے سلطان وقت، بادشاہ، کنگ ہو کر بھی زندگی گزاری ہے، جو ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کاش وہ اس نمونے کو سامنے رکھ کے چلیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے محض 10 سال میں بگڑا ہوا معاشرہ فرشتوں کے لیے قابل رشک بنا دیا۔ وہ تو نہ صحیح، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کچھ تو بہتری آئے گی نا۔ لیکن ہم کون سا نمونہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، کہ میں خود بہت ہی کوتاہیوں کا مرقع ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب مسلمانوں کو، پوری ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کے ہر طبقے کو شعور نصیب فرمائے۔ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، پتہ نہیں دن ہیں، پتہ نہیں گھنٹے ہیں، پتہ نہیں کچھ سانس ہیں یا چند سال ہیں، بس ختم ہو جائے گی، اور واسطہ پڑے گا اللہ سے۔ اگلا سفر تنہائی کا ہے، ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو سوسائٹی ہے، مرنے کے بعد قبر میں کوئی دوسرا جائے گا؟ کوئی دوست، کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی نہیں جائے گا۔ ایک اکیلا سفر ہے۔ حشر کے دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو کیوں ہم اتنی طویل ترین زندگی اور مقدس ترین زندگی کو چند لمحوں میں برباد کریں؟ یہ کوئی عقل ہے؟ اللہ میں شعور نصیب فرمائے سب کو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہاں بھائی، اب تک جو